ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ زیر فلک کہتے ہیں آسمان کے نیچے دنیا میں، امتوں قوموں، رسوائی کہتے ہیں ذلت کو، بیگانہ ناواقف۔ ایسے ادب اور ایسے مذہب یا مسلک سے جو خودی سے ناواقف اور بے خبر ہو، دنیا میں قومیں رسوا ہوئی ہیں، باعزت نہیں ہوئیں۔ جو ادب، جو موسیقی، جو سیاست، جو علم اور جو شاعری صرف تفریح کے لیے ہو اور بے مقصد ہو، اس سے قومیں اور افراد سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ خودی سے بیگانہ نہ ہوں اور انسان کی بھلائی کے لیے ہوں تو یہ سب کچھ اچھا ہے، بلکہ ضروری ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہیں آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں۔ ان کے رسول روشن دلائل لے کے ان کے پاس لائے تھے کہ غیر اللہ کو نہ پوجیں، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظالم تھے۔ دین کو چھوڑنے سے ذہن میں بھی کجی آ جاتی ہے۔ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے ہیں بحر بے کراں پیدا۔ عزم و ہمت، ارادہ اور حوصلہ، آبجو کہتے ہیں ندی کو، بحر بے کراں ایسا سمندر جس کا کنارہ نہ ہو۔ جو لوگ اپنی خود شناسی کے دریا میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ارادے اور اتنے حوصلے کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ندی کو اپنے خیالات و افکار کی تازگی کی بنا پر ایک ایسے سمندر بنا دیتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ یعنی ان کے عزموں اور ان کی ہمت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور وہ ایسے نئے نئے جہاں خیالات و افکار پیدا کرتے رہتے ہیں جس سے آدمیت کا شرف بڑھتا رہتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت 60 دیکھیے۔ ہوائے دست سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم انا پیدا۔ ہوائے دشت کہتے ہیں بیاباں کی ہوا، بوئے رفاقت ساتھی ہونے کی خوشبو، ہم انا ہم خیال۔ بیاباں کی ہوا سے مجھے دوستی اور ہم خیالی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کوئی تعجب نہیں اگر مجھے یہاں میرے ہم نوا، ہم خیال اور ہم کار مل جائیں۔ بیاباں مشرق ممالک کو کہا ہے، اور اپنی شاعری کو علامہ اقبال نے ایسی نوا کہا ہے جو ان کو جگانے کے لیے انہوں نے کہی ہے۔ علامہ اقبال کو یقین ہے کہ ان کی شاعری کے ذریعے مشرق ممالک میں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہو جائیں گے جو ان کی طرح کے افکار و خیالات رکھتے ہیں۔ ہوائے دشت مشکل پسندی سے عبارت ہے۔ عزم و ہمت والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکل پسند اور خود آگاہ ہوتے ہیں۔ زجاج گر کی دکان شاعری و ملائی، ستم ہے خوار پھرے دشت و در میں دیوانہ۔ زجاج گر کہتے ہیں شیشہ بنانے والا، دشت و در جنگل اور بیاباں، دیوانہ کہتے ہیں سودائی، خوار پھرنا ذلیل ہونا، ملائی ملا ہونا، دین اسلام کا مولوی یا عالم ہونا۔ آج کل کی شاعری اور آج کل کی ملائی کی مثال ایک شیشہ گر کی دکان کی طرح ہے جس میں ظاہری چمک تو ہوتی ہے لیکن مضبوطی نہیں ہوتی۔ اسے جب چاہیں ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ دیوانے جو ایسی دکانوں کو توڑ سکتے ہیں وہ جنگلوں اور بیابانوں میں ذلیل و خوار پھر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو واقعی ملا بننے کے اور شاعر بننے کے قابل ہوں ان کی تو کوئی قدر نہیں، اور نہ ہی ان میں وہ ہمت اور جنون ہے کہ ان شیشہ گروں، جھوٹے شاعروں اور ملاؤں کی دکانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ آج کل کے شعر اور علماء نے اپنے شعور اور علم تن آسانی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ البتہ جو دیوانے دشت و در میں پھرتے ہیں، یعنی جو مشکل پسند ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہیں، گو کہ بظاہر پریشان حال ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 60 دیکھیے۔ عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبروئے کوچہ جانا میں نہ برباد کرے۔
پیروی کرنا، پیچھے چلنا، تقلید کرنا، عقل خدا داد، خدا کی دی ہوئی عقل، آبرو کہتے ہیں عزت کو، کوچے جانا معشوق کی گلی۔ آج کل کے ادب، شعر و شاعری، نثر، ناول، ڈرامہ وغیرہ کے متعلق اقبال یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ اس سے یعنی سوز و جذبے سے بالکل خالی ہے، حالانکہ یہ ادب کے دو بنیادی وصف ہیں۔ آج کل کے ادیب عشق کے بجائے خدا کی دی ہوئی عقل کے غلام ہیں اور معشوق کی گلی میں جا کر اپنی عزت برباد کرنے کے حق میں نہیں، یعنی وہ جذبے اور عشق سے جو ادب خصوصاً شعر و شاعری کی روح ہے بالکل خالی ہیں۔ اب شعر و شاعری کو غزل تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اللہ کی باتوں کے لیے اسے استعمال کیا جائے تاکہ قوم اور ملک کو مفید ثابت ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ یہ زلف، رخسار، ہجر، وصال اور محبوب کے قصے چھوڑ دیں اور شاعری کی دنیا میں وہ انقلاب پیدا کریں جس سے عقل و شعور کے راستے پر چل کر زندگی اور زندگی کے لوازمات ان پہ نظمیں کہی جائیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے۔ نگاہ ہو تو بہائے نظارہ کچھ بھی نہیں کہ بیچتی نہیں فطرت جمال و زیبائی۔ بہائے نظارہ دیکھنے کی قیمت، فطرت کہتے ہیں قدرت کو، جمال و زیبائی حسن اور خوبصورتی۔ جو خوبصورتی اور کشش میں ایک دوسروں سے بڑھ کر اپنی چھپ دکھانے میں مصروف ہیں، ہر وقت سامنے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے۔ قدرت اپنے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی۔ ان خوبصورت مناظر کو دیکھیں اور دل اور روح کو تازگی بخشیں۔ جائیں کاغان، جائیں ناران، نیچر میں رہیں، بہت مزہ آئے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس دیکھنے والا حسن نظر موجود ہو، اگر یہ نہیں تو یہ سارے حسین و جمیل نظارے اس کے لیے بیکار ہیں۔ انعام میں ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس سے دانے نکلتے ہیں، اور ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے کھجور کے گاہ بھیس سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ہے تیری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز، جس کی تکبیر میں ہو مارکائے بود و نبود۔ یہ شعر علامہ اقبال نے قطب مینار دہلی کی شان کے متعلق کہے ہیں۔ شان کے شایاں، شان کے قابل، بود و نبود، ہستی اور نیستی۔ اے ملت کے لوگوں، نمازیں تو بھی پڑھتا ہے لیکن یہ نماز کی اصل روح سے خالی ہیں۔ مومن کی شان کے لائق تو وہ نماز ہوتی ہے جس میں اللہ اکبر کہنے میں وجود عدم یا ہستی و نیستی کی جنگ موجود ہے، یعنی وہ اپنی تکبیر سے حق کو وجود دینے والا اور باطل کو ختم کرنے والا ہے۔ اگر صحیح ایمان اور علم والے آج بھی ہوں تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کی اذانوں میں بھی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہے، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرماتا ہے۔ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے رہا نہ تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات۔ تمثیل کہتے ہیں ڈرامے کو، سوز خودی کا جذبہ و جوش، ساز حیات زندگی گزارنے کا سامان۔ اداکاری کا کمال یہی ہے کہ تو جس کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے وہی بن جائے، اور جب تو وہی بن جائے گا تو تیری اپنی ہستی مٹ جائے گی، نہ تیرا سوز باقی رہے گا اور نہ تیری خودی اور نہ ہی زندگی کے لوازمات۔
یعنی اداکار کی اپنی ہستی کو مٹا دے گی، کیونکہ وہ ہر معاملے سے صرف اور صرف کسی دوسرے کا ترجمہ بن کر اس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنے منصب کو بھول کر دوسرے کی غلامی اختیار کرے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ بیزار کہتے ہیں اکتایا ہوا، حذر کہتے ہیں خوف کو، شب کہتے ہیں رات، سحر کہتے ہیں صبح کو۔ ان مایوس کن حالات کے ہوتے ہوئے بھی وہ کرن جس نے دوسرے کرنوں سے الگ چمکتے رہنے کا فیصلہ کیا تھا، کہتی تھی کہ نہ میں مشرق اور اہل مشرق سے دل برداشتہ ہوں، اور نہ میں مغرب اور اہل مغرب سے دامن کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ذمے تو قدرت نے چمکتے رہنے کا فرض سونپا ہوا ہے اور ہر رات کو صبح میں تبدیل کرنے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اس لیے میں تو اس امید پر مشرق اور مغرب دونوں کی سرزمین پر چمکتی رہوں گی کہ شاید ان میں سے کوئی یا دونوں میری روشنی سے منور ہو جائیں اور حقیقت کو پالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ انہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود۔ مرد حق کہتے ہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ، مرد مومن، حاضر و موجود جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور نظر آتا ہے۔ اگر وہ شخص جو خود کو اللہ کا بندہ کہلاتا ہو اور وہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ اسے ظاہری طور پہ نظر آتا ہے اسی میں گم ہو کر رہ جائے، اور جو کچھ کائنات کے پس پردہ ہے اس کو نہ دیکھے اور اپنی ساری زندگی خدا سے غافل اور دنیا میں محو زندگی گزار دے، تو اس شخص کی زندگی کو اگرچہ ہم پوری طور پہ غیر اسلامی زندگی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کافری اللہ اور اس کی صفات کے افکار سے کم بھی نہیں۔ مرد حق تو وہ ہے جو اپنے ہر لمحے کو، اپنے ہر کام کو خدا کی مرضی کے مطابق کرے، نہ کہ جو حالات موجود ہوں ان میں گم ہو کر رہ جائے۔ حاضر و موجود سے مجبور ہو جانا یا زمان و مکان کا پابند ہو جانا ایک مرد حق کا کام بھی نہیں۔ اس کا ایمان ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرر افلاطون۔ سورۃ الاحقاف میں ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور وضع کیا تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ مکالمات افلاطون، افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا جس کی ایک کتاب کا نام مکالمات ہے۔ مکالمات مکالمے کی جمع، آپس میں گفتگو، شرر کہتے ہیں چنگاری کو۔ افلاطون ایک یونانی فلسفی تھا، اس نے مکالمات کے نام سے ایک اہم فلسفیانہ کتاب لکھی۔ اگر عورت جسے اقبال نے شعلے سے تشبیہ دی ہے نہ ہوتی تو اس کے بطن سے افلاطون کی چنگاری پیدا نہ ہوتی، اور اگر عورت بحیثیت ماں اس کی صحیح تربیت نہ کرتی تو وہ مکالمات جیسی کتاب لکھنے کے قابل نہ ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ ایسی کتاب وہ خود نہ لکھ سکی، لیکن ایسی کتاب لکھنے والوں کو اس نے جنم بھی دیا ہے اور پرورش کر کے ایسی کتاب لکھنے کا اہل بھی بنایا ہے۔